زمین پہ بیٹھ گیا آسمان کی باتیں کی، زمین پہ بیٹھ گیا آسمان کی باتیں کی، بچھائی فرش ادا کربلا کی باتیں کی، بچھائی فرش ادا کربلا کی باتیں کی۔ مشکلیں ہم سے ہمیشہ ہی روبرو رہی، مشکلیں ہم سے ہمیشہ ہی روبرو رہی۔ ہم نے ہر حال میں مشکل پوچھا کی باتیں کی، ہم نے ہر حال میں مشکل پوچھا کی باتیں کی۔
اذان سنتے ہی ہونٹوں پہ آیا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا، ذرا سے خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سے خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، تو زخم تو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، تو زخم تو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شہدا عزادار چاہیے، جنت کو صرف شہدا عزادار چاہیے، نفس علی کو کون خریدے گا جز خدا، نفس علی کو کون خریدے گا جز خدا، جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے، جیسا ہے مال ویسا خریدار چاہیے، کیا میں بھی جی سکوں گا یہ بولا خدا کا دین، کیا میں بھی جی سکوں گا یہ بولا خدا کا دین، شبیر زبان سے اقرار چاہیے، شبیر کی زبان سے اقرار چاہیے، کھلتی ہے بند ہوتی ہے اسبے کی مٹھیاں، کھلتی ہے بند ہوتی ہے اسبے کی مٹھیاں، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، 6 ماہ کے علی کو بھی تلوار چاہیے، تو وقت ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو صرف شہدا عزادار چاہیے، صلوات بہت ضروری ہے ہر صاحب وفا کے لیے، بہت ضروری ہے ہر صاحب وفا کے لیے، نکالے وقت وہ کچھ مجلس اذان کے لیے، نکالے وقت وہ کچھ مجلس اذان کے لیے، حیات باخوشا
آپ اللہ سے گزارش ہے اس طرح فاتحہ کی برائے سید وزیر حیدر مرحوم، ابن سید علی حیدر مرحوم، زہرا فاطمہ بنت محمد موسیٰ مرحوم۔ خدمت ہے خطبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہے من ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ ایک اور بات، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت گئی ساتھ ناخوال گئے، پہنچا کے دہت تک پھر آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو آمال گئے۔ بہت ہی احسان خان سوال کے چندن کی خدمت ہے۔ حسین جب ولی اصغر کو دفن کر کے پھرے، اٹھاؤ کے رنج و علم پاؤ رے جگر کے پھرے، ملاؤ سے بسن دو غم پسر کے پھرے، پکاؤ کرو یہ دل بے قرار کہتا تھا، اجگر میں درد تھا، وہ بالو سے خون بہتا تھا، پکاری جوڑی سے بانو میرا کسر ہے کہاں، خدا کے واسطے کہیے وسیم مر ہے کہاں، جہاں ہے آنکھوں میں چیرا میرا کمر ہے کہاں، سرور جانو جلے مادرو پدر ہے کہاں، اور صغیر لان سے ارے کیوں منہ کو موڑ آئے ہو، اور ستم گھروں میں کہاں اس کو اور چھوڑ آئے ہو، اور اسے فرات پاؤ ارے سیراب بھی کیا کہ نہیں، اور کسی نے تھوڑا سا پانی اسے دیا کہ نہیں، اور ثواب یہ کسی بے رحم نے لیا کہ نہیں، اور گلا تو خوش تھا ارے پتا کوئی پیا کہ نہیں، ہمارے حق کی خوشی اٹھ گئی زمانے سے، ارے کلیجہ پھٹتا ہے اور تنہا تمہارے آنے سے، کہاں حسین نے وہ بھی ہوئے شہید دفاع، اور ملانا پانی کا پکاؤ، اور گلے پر تیر لگاؤ، اور یہ خون ہی کا میری آستین میں ہے بھراؤ، اور گل گل کے لہو مر گیا وہ ماں لگاؤ، اور کوئی نہ پائے جو دکھ ہم نے پائے ہیں بانو، اور انہیں سپرد لحد کر کے آئے ہیں بانو، اور تمہارے لال کو ارے لے جا کے رن میں پچھتایا، اور ہم کسی کو نہ بچے کے حال پر آیا، اور لہر تو مل گئی اور لیکن کفن نہیں پایا، اور اسی لہو بھرے کرتے میں ان کو دفنایا، اور وہ پورے غم سے اور نہیں تاب صبر ہے بانو، اور سامنے علی اصغر کی قبر ہے بانو، اور دو بنو یہ سن کے بانوے بے کس کہاؤ غیر ہواؤ، پکاری ہائے میرا شیخ آؤ مجھ سے چھڑاؤ، ارے میرے علی اصغر یہ ماں ہو تجھ پر پھراؤ، اور لہو میں تر ہوئے اور 2 دن کی پیاس میں بیٹا، وہ جسم پھول سا اب اور گم لیتی ہے، اور تمہاری طب کی اماں بلائے لیتی ہے، اب آج
اور شب کو اکیلے زمین پر سو گے اور نہ ماں ملے گی تو منہ آنسوؤں سے دھو گے اور لہت میں پیچھے کو چونک گے تو ڈر کے رو گے اور خبر نہ تھی کہ تم اس سن میں جان کھو گے اور فلک نے روح خوشی کو ادھر سے موڑ دیا اور ہوئی نہ دودھ بڑھائی کہ دودھ چھوڑ دیا اور فلک نے روح خوشی کو ادھر سے موڑ دیا اور ہوئی نہ دودھ بڑھائی کہ دودھ چھوڑ دیا. جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے وہ والدین سے متعلق ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے؟ اپنے ذات کے اس صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ جس کو رب کہتے ہیں. ربوبیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اور اس کے فوراً بعد اللہ یہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے اوپر احسان کرو، اپنے والدین کے اوپر احسان کرو. اور اس کے فوراً بعد یہ فرما رہا ہے کہ اگر ان میں سے دونوں یا ایک اپنے بڑھاپے پہ پہنچ جائیں
ضعیف ہو جائیں تو دیکھو ہرگز ان کے سامنے ولا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف جیسے لفظ کا بھی استعمال نہ کرنا. ولا تنہرہما، اور دیکھو انہیں ہرگز نہ جھڑکنا. وقل لہما، اور کیا کہنا؟ قولا کریما، یعنی مؤدبانہ اور اخلاق کے ساتھ ان کے سامنے ادائیگی کرنا. ایک سلوات پڑھی تو جناب گرامی، اگر اس آیت کے اوپر ایک عمیق نگاہ دوڑائی جائے اور غور کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَى. قضا کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ لفظ قضا سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ احکام تکوینی ہے، احکام تشریعی نہیں ہے. کیا فرق ہے احکام تکوینی اور احکام تشریعی میں؟ احکام تکوینی وہ احکام ہوتا ہے جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، لیکن احکام تشریعی وہ احکام ہوتا ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کو اللہ نماز کا حکم کرتا ہے، روزے کا حکم کرتا ہے، حج کا حکم کرتا ہے، تو یہ تمام تر احکام تشریعی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ انسان ایک مرتبہ نماز کو چھوڑ دینا پڑے، ہو سکتا ہے ایک انسان حج کو نہ جائے، ہو سکتا ہے ایک انسان روزہ نہ رکھے، لیکن جب احکام تکوینی کی بات ہوتی ہے جان گرامی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اس سے اپنے چہرے کو پھیر لے. تو اللہ جب اپنی عبادت سے متعلق بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اس کے فوراً بعد ماں باپ پر احسان کا ذکر کرتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا معنی کیا ہے جان گرامی؟ ایک مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی باپ سے محبت، اور ایک مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بچوں سے محبت. بہت فرق ہے جان گرامی. جب ماں باپ کی بچوں سے محبت کی بات آتی ہے تو اللہ لفظ قضا کے ہمراہ اور اپنی عبادت کے ہمراہ اس چیز کو رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ آیت اللہ محسن نجفی صاحب جو انور نجفی صاحب کے والد ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ قضا کا استعمال ہے وہ والدین کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ وہ حق جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ نبھاتے ہیں اور ادا کرتے ہیں اس کو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ادا ہی نہیں کر سکتی. کیوں؟ ماں باپ کی محبت کو اللہ نے ماں باپ کے وجود میں رکھا ہے تاکہ انسانی نسل کی محافظت کی جا سکے. اسی لیے جان گرامی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں بے قرار ہو جاتی ہے جب ایک بچہ روتا ہے، ایک باپ پریشان ہو جاتا ہے جب اس کا بچہ مصیبت میں ہوتا ہے. اور ایک مختصر سا ایک واقعہ آپ کے سامنے آیت اللہ بن جردی کے موکل یا نائب جرمنی میں تھے. جرمنی میں جب وہ تھے تو ان کی ملاقات بہت سارے ایسے لوگوں سے ہوا کرتی تھی جو لوگ تازہ مسلمان ہوئے تھے، کنورٹس. ایک انسان تھا جو تازہ کنورٹ ہوا تھا، بوڑھا تھا، لیکن وہ کینسر پیشنٹ تھا. یہ ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے ہاسپٹل میں. اس کے گھر سے کوئی ان کی اولاد نہیں آتی تھی. اولاد تھی لیکن باپ کو دیکھنے کے لیے کوئی اولاد نہیں آتی تھی، اولاد غیر مسلمان تھی. اب جانے توجہ کریں، جب یہ گئے ان سے ملاقات کر دی تو اچانک سے کیا دیکھا کہ اولاد میں نہیں آتی. ان کو بہت تعجب ہوا کہ باپ بوڑھا ہے، کینسر پیشنٹ ہے اور اولاد ملنے نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو تعجب تھا، لیکن یہ تعجب تب اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا جب ایک دن پہنچا دیکھا کہ وہ باپ کی دنیا سے رخصت ہو گیا. جب باپ رخصت ہو گیا تعجب کیوں بڑھ گیا؟ جب اولاد آئی تو اولاد نے اس ہاسپٹل سے اس باپ کے جسم کو بیچ دیا. اولاد نے اس بات کو کیسے یہ گوارا ہوا کہ 2 پیسوں کے لیے اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو بیچ دیا گیا. تو جانے گرامی یہ کہ اولاد کی محبت اور ایک طرف والدین کی محبت. اسی لیے جانے گرامی اسلام قرآن کے ذریعے سے اولاد
متوجہ کرانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے باپ پر احسان کرو، نیکی کرو، ان سے اچھا سلوک رکھو. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے گرامی، اسی آیت میں کیا کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی بتایا گیا. ایک سلوات پڑھی ہوں. کیا کرنا ہے والدین کے ساتھ؟ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ جب کلام کی ادائیگی کرے انسان تو اس میں ادب ہو، اخلاق ہو، تمیز ہو، تمدن. اور کیا نہیں کرنا ہے؟ اف تک نہیں کرنا ہے اور جھڑکنا نہیں ہے والدین کو. ولا تقل اف ولا تقل تنہر، یعنی نہ اف جیسے لفظ کا استعمال کرنا ہے اور نہ تنہر یعنی ان کو جھڑکنا نہیں ہے. اور گرامی جب ہمارے امام سے کی طرف رجوع کیا گیا، امام صادق علیہ السلام کی تو امام نے یہ فرمایا کہ ماں باپ کو اذیت اور رنج سے بچانے کے لیے اللہ کے نزدیک اگر اف سے سبکتر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کو قرآن میں لے آتا. یعنی سبکترین لفظ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے تاکہ ماں باپ کو رنج اور اذیت سے بچایا جا سکے، ہے نا. اب ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ شکایت ہوتی ہے لوگوں کو کہ میرے والدین دوسرے اولاد کو زیادہ محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا. قرآن اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اپنے والدین کو کسی بھی حالت میں چھوڑا جائے. بالکل انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین پر نیکی کے سلسلے کو توڑ دے. کیوں؟ جب نبی اکرم سے سوال کیا گیا تو نبی اکرم نے بتایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے سرپیچی کا حق ادا نہیں ہے. انسان حق نہیں ہے کہ انسان اس سے اپنے چہرے کو پھیرے، سرپیچی کرے. کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو یہ حق ہے کہ امانت کی ادائیگی کی جائے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ کافر ہو. دوسری چیز کیا ہے؟ اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو وعدے کا وفا کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی، چاہے والدین مسلمان ہو یا کافر ہو. میں آپ یہ سوچیں، توجہ کریں، کیا کفر سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ ہو سکتا ہے والدین کسی ایک اولاد کو ترجیح دے رہے ہوں، ان سے زیادہ محبت کر رہے ہوں، لیکن اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین کو چھوڑ دے. اس کا معنی بالکل یہ نہیں ہے. اور پھر ہمارے امام یہ فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو تاکہ اس مقدس سنت کو تمہاری اولاد سیکھے اور اس عمل کو، اس سنت کو بجا لائے. یعنی کیا جانے گرامی؟ یعنی جب ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا تو اولاد اس نیکی کو دیکھ کر وہ سیکھے گی اور اس سنت کو قائم رکھے گی. ہر انسان یہ توقع کرتا ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ نیکی کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد، خود کی کیا توقع ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح سے اچھا برتاؤ کر رہے ہیں؟ ہر انسان یہ توقع کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو اچھا برتاؤ کیا جائے. کیا ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا سلوک کیا؟ تو خدا تو حد معین کر رہا ہے، اف سے لے کر تنہر تک یہ حد معین کر رہا ہے اور ایک ایک لمحہ یہ بتا رہا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے ساتھ نیکی کرے، اچھا سلوک کرے. لیکن خود انسان جب اپنے گربان میں جھانکتا ہے تو اپنی وہ کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو وہ بھولا بیٹھا ہوتا ہے.
اور جب قرآن میں اتنی زیادہ عظمت بتائی گئی ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو والدین کی نیکی کا صلہ بھی بہت عظیم ہوگا اور والدین کو چھوڑنے کا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اعلان گرامی، اس سے پہلے ایک سیرت آپ کو بتا رہے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت خدیجہ اس خاتون کا نام ہے جنہوں نے اپنی پوری دولت راہ اسلام میں لٹا دیا ہے نا۔ شیب ابی طالب میں 3 سال جس میں بھوکی اور پیاسی رہی نبی کے ساتھ۔ جناب فاطمہ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ محض 3 سال شیب ابی طالب، اور اس سے پہلے 2 سال، یعنی 5 سال کی جناب فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی پہ جب آپ غور کریں گے تو پوری زندگی حضرت خدیجہ کی محنت اور مشقت میں بھی، حالانکہ کئی 100 اونٹنیوں اور کئی 1000 اونٹنیوں کی صاحبہ تھی، مالکہ تھی، لیکن پوری دولت راہ اسلام میں لٹا دیا، قربان کر دیا، اپنے شوہر کے اوپر لٹا دیا، اسلام کو نابودی سے بچانے کے لیے لٹا دیا۔ اور آخری وقت میں حضرت خدیجہ کا یہ عالم تھا کہ کپڑے پر اتنا پیبند لگا ہوا تھا کہ پیبند غالب تھا کپڑے پر۔ دیکھیں روایت ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اگر انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے گا تو اولاد اس کے ساتھ اس نیکی کو سیکھے گی اور اپنے والد کے ساتھ نیکی کرے گی۔ اب حضرت خدیجہ کی یہ سیرت کو حضرت فاطمہ دیکھ رہی ہوں۔ جب حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے رسول خدا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے، میں نے پوری زندگی کبھی کوئی خواہش نہیں کی آپ سے، لیکن آج میرے دل میں ایک ارمان، ایک خواہش ہے، لیکن میری حیا اور میری غیرت اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی زبان کو کھولوں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ دوسرے حجرے میں چلے جائیں، میں اپنی فاطمہ سے اپنی حاجت کو کہہ دوں؟ رسول خدا دوسرے حجرے میں چلے گئے۔ جناب فاطمہ جب آئی ہیں تو جناب فاطمہ کو حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں کہ بیٹا، ہم نے اپنا سارا مال راہ اسلام میں خرچ کر دیا، راہ اسلام میں لٹا دیا، ذرہ برابر بھی اپنے لیے نہیں رکھا، لیکن آج جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ میرا کفن رسول کی یہ عبا قرار دی جائے، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ میں یہ فرمائش اپنے شوہر کے سامنے کروں۔ بہرحال گرامی، خدیجہ اس ذات کا نام ہے، جب رسول خدا زخمی ہوتے تھے تو زخموں کو پوچھتی تھی، روتی تھی، ایسا گریہ ازاری کرتی تھی کہ جبرائیل رسول خدا کو کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، خدیجہ کو یہ کہہ دو کہ جنت میں ان کے لیے ایک مکان محفوظ ہے، کیونکہ وہ جو گریہ کر رہی ہے نا، ان کے اس گریہ کرنے سے اس عالم میں ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو لباس کی حالت ہے کہ پیوند غالب ہے لباس پر، اور فرمائش کیا ہے کہ کفن ان کا اس رسول کی قبا کو قرار دی جائے۔ اور اس کا اثر یہ ہوا ہے گرامی کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت فاطمہ کا برتاؤ اور رویہ اپنے والد کے ساتھ ایسا تھا کہ والد حضرت فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ اب جب باپ زخمی ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ ان زخموں کو پوچھا کرتی تھی، اور اللہ کے نزدیک یہ عمل اپنے باپ کے ساتھ اتنا محبوب قرار پایا کہ حضرت فاطمہ کو لقب دے دیا گیا، کیا؟ ام ابیہا کا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ ایک سلام پڑھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ سیرت عائمہ ہے، روایتوں سے ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس حسن عمل کو اولاد دیکھتی ہے، اولاد غور کرتی ہے، توجہ کرتی ہے، اور پھر وہی سلوک اولاد اس کے ساتھ کرے گی۔ تو جیسا انسان اپنا رویہ اپنے والدین کے ساتھ رکھے گا، اس کو صلہ اس کے بچوں سے اس کو مل جائے گا، اس کے بچوں سے اس کو مل جائے گا۔
اور یہ چیز حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت میں دیکھنے کو ملی. یہ کردار ہے, یہ نمونہ عمل ہے کہ اتنا زیادہ باپ کے لیے حسن سلوک تھا کہ باپ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب در سے گزرا کرتے تھے تو کوئی ایسا دن نہ تھا کہ اس در کو سلام نہ کرتے اپنے بیٹی کے در. کیا رویہ ہے, کیا برتاؤ ہے اپنے باپ کے ساتھ, ہے نا ایسا نہیں؟ اسی لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے اور علماء کی سیرت میں بھی ملتا ہے. علامہ طباطبائی صاحب میزان, تفسیر میزان, شیعوں کی بہترین تفسیر جو قرآن سے قرآن کی تفسیر کی گئی. جب ان کے بھائی کے ایک شاگرد نے روح کو قبض کیا, احضار کیا, تو ایک مرتبہ علامہ طباطبائی کے والد صاحب کے روح کو حاضر کیا اور پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ, لیکن مجھے گلہ ہے کہ میری اولاد نے اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے, اس کے ثواب میں مجھے شریک قرار نہیں دیا ہے. جب علامہ طباطبائی کو یہ بات کہی گئی تو علامہ طباطبائی پریشان ہو گئے کہ ہم تو اپنے اس تفسیر کو بہت ادنا سی تفسیر سمجھ رہے تھے, لیکن مجھے کیا معلوم کہ یہ تفسیر اللہ کے نزدیک اتنا مقام رکھتی ہے. تو میں آج ہی یہ جو ہم نے تفسیر لکھا ہے اور 30 سالوں کی جو محنت ہے میری, اس میں اپنے والد محترم کو شریف قرار دیتا ہوں. جب دوبارہ روح احضار کیا گیا تو میں نے کہا میں اپنے بچے کے اس فعل سے خوشحال ہوں. تو جامع گرامی, یہ کیا ہے مجلسوں کا برپا کرنا, یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور دوسری نیک اعمال. اگر والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اور خدا نخواستہ کسی کے والد یا کسی کی والدہ اس سے ناراض رہی ہوں, تو وہ ابھی بھی وہ انسان اگر چاہے تو اپنے نیک اعمال میں اپنے والدین کو شریک قرار دے دے, شریک قرار دے دے, تو وہاں وہ راضی ہوں گے اور یہاں اس کے اوپر رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے. ایک سلوات پڑھیے. بڑا اہم مسئلہ ہے لانے گرامی. دنیا کی مشکلات, پریشانی میں انسان مبتلا رہتا ہے, انسان توجہ نہیں کرتا کہ ان مشکلات کی وجہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے میرا رویہ میرے والدین سے صحیح نہیں, میرا برتاؤ میرے والدین سے صحیح نہیں. ایک ماں تھی, وہ ماں اپنے بچے سے, بیٹے سے ناراض تھی. مرتے دم تک اپنے بیٹے سے ناراض رہی, یہاں تک کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. بیٹے کا انتقال ہو گیا. جب بیٹے کو قبر میں اتارا گیا تو قبر میں اتارنے والے کون ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اپنے ہاتھوں سے اس انسان کو قبر میں اتار رہے ہیں. اب جب ماں دیکھنے گئی تو ماں کیا دیکھ رہی ہے کہ میری اولاد کو نبی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. تو ماں نے یہ کہا کہ ہم زندگی بھر اپنے بچے سے ناراض رہے, لیکن اب جب نبی اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو قبر میں اتار رہے ہیں تو اب ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ کر ماں پلٹ گئی. ادھر رسول نے ان کو دفن کیا, قبر پہ مٹی پھینکی گئی. رسول پلٹے, اپنے اصحاب کی طرف نگاہ کیا اور کہا اگر یہ ممکن ہوتا کہ میں تمہیں دکھا سکتا تو شاید میں تم کو دکھاتا کہ قبر کے بند ہوتے ہی فشار قبر اس طریقے سے اس کو اپنے گرفت میں لیا کہ اس کے پسلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ ماں راضی نہیں تھی. عزیزان گرامی, رسول نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے, رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے, لیکن اس کے باوجود فشار قبر کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکا. کیوں؟ والدین کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ اس انسان کا سلوک اچھا نہیں تھا, اس کا رویہ اچھا نہیں تھا, اس کا برتاؤ اچھا نہیں تھا. تو انسان اگر گنہگار ہے تو یہ دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا, اور خاص کر سے وہ گناہ جو والدین کے حق میں کیا گیا. اگر صلہ رحمی نہ کی گئی وہ اپنے والدین کے ساتھ تو قبر بھی اپنے گرفت میں لے لیتی, اور نبی جیسی ہستی بھی
اگر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے تو فشار قبر سے وہ محفوظ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح سے عزیزان گرامی برعکس اگر کسی نے نیکی کیا ہو تو نیکی کا بھی عظیم اجر ہے۔ نیکی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان ہے جو گندم فروش ہے، گیہوں بیچتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی دکان پر جب وہ گیا تو اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، ایک انسان آیا اور ایک بہترین کسٹمر تھا اس کے لیے، یعنی گویا ٹنوں ٹن اس سے گندم خریدا جا رہا تھا۔ ساری بات ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ اب جب یہ انسان کہتا ہے کہ ذرا انتظار کرو، میں انبار کی چابی لے کر آتا ہوں، اور جب اپنے گھر پہ یہ انسان جاتا ہے، متدین شخص ہے، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، جب اپنے گھر پہ یہ شخص جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس انبار کی چابی باپ کے پاس ہے اور باپ اس انبار کے دروازے کے پیچھے سویا ہوا ہے۔ اب گھر کے حیات میں ٹہلنا شروع کیا۔ اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ باپ کو نیند سے بیدار کر دو۔ باپ کو نیند سے بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ادھر لاکھوں کا فائدہ ہے اور ادھر باپ کی نیند ہے۔ باپ کی نیند کو بیدار کیسے کر دیں؟ اب عزیزان گرامی حیات میں ٹہل رہا ہے، وہ انسان یہ کہتا ہے کہ دیکھ مجھے جلدی ہے، ایسا کر تو مجھ سے زیادہ رقم لے لے، اپنی باپ کو نیند سے بیدار کر۔ اس نے کہا میں تجھے ڈسکاؤنٹ دے دوں گا اگر تو انتظار کر لے تو، لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اپنے باپ کو نیند سے بیدار کر دوں۔ اس نے انتظار نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، اب یہ بچہ پریشان حال حیات میں ٹہل رہا ہے۔ باپ کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ وہ کسٹمر جا رہا ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ کسٹمر چلا گیا تو باپ نیند سے بیدار ہو۔ باپ کی نظر جب اپنے بچے پہ پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ بیٹا یہ تو دکان کا وقت ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سارا قصہ بتایا۔ جیسے ہی قصہ بتایا، ایک ہوتا ہے نا دل سے دعا نکلنا، باپ کے دل سے دعا نکلی اور اللہ کا شکر تھا کہ اللہ میں شکر گزار ہوں تیرا کہ مجھے اس طرح کی اولاد عطا کیا تھا، جس نے اپنا اتنا نقصان اور گھاٹا سہ لیا، لیکن اس کے لیے مناسب نہیں تھا کہ مجھے نیند سے بیدار کرتے۔ اور اپنے بچے کو کہا کہ اگرچہ تم مجھے نیند سے بیدار کر دیتے تو میں ناراض نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تم نے میرا اتنا خیال رکھا ہے تو لو آج میں تمہیں اپنی یہ گائے کا بچڑا دیتا ہوں، شاید یہ آنے والی آئندہ نسلوں کے لیے عبرت ہو جائے اور تمہارے لیے باعث برکت ہو جائے۔ ایک سلوات پڑھی اب اللہ نے کہا کیا ہوا؟ 3 سال کا وقت ادھر بیتا، وہ گائے کا بچڑا ایک نوجوان گائے میں تبدیل ہو گیا۔ اور اسی قوم بنی اسرائیل میں دوسری طرف کیا ہوا؟ ایک خاتون تھی جو عالم جوانی پہ پہنچی، اس کا رشتہ 2 جگہ سے آیا اور دونوں چچازاد بھائی، دونوں چچازاد بھائی۔ ایک بھائی امیر پیسے والا، دوسرا بھائی فقیر مگر دیندار، دونوں کا رشتہ آ گیا۔ اب یہ اختیار اس لڑکی کے والدین نے اس کو دیا کہ تم چاہو تو ان دونوں میں سے کسی ایک سے اپنا عقد کر لو۔ لڑکی نے فکر کیا کہ ایک طرف دنیا کی دولت ہے لیکن آخرت بخیر نہیں ہے، دوسری طرف زندگی میں سختی ہے، پریشانی ہے، فقیری ہے، لیکن چونکہ دینداری ہے عاقبت بخیر ہے۔ لڑکی نے فکر کرنے کے بعد جو جواب دیا انتخاب کا، وہ کس کا دیا؟
اس لڑکے کا دیا جو دیندار تھا. جیسے ہی اس لڑکی نے دیندار شخص کو منتخب کیا اپنے لیے، حسد ایجاد ہو گئی چچا زاد بھائی کے دل کہ میری دولت کو ٹھکرا دیا گیا اور اس کو ترجیح دے دیا گیا. اب اس چچا زاد بھائی نے اپنے بھائی کو بلایا گھر پر، کیا اور رات میں دعوت ہے، دعوت کیا اور رات کو اپنے بھائی کو قتل کر دیا. رات کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کے جنازے کو ایک ایسے محلے میں پھینک آیا جو دوسرا علاقہ تھا اور وہاں کے لوگ پیسے والے تھے. اور قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ اصول تھا کہ جس مکان پہ اور جس علاقے میں لاش پائی گئی ہے وہاں کے لوگ دیا ادا کریں گے، یعنی اس کے مرڈر کی قیمت. تو رام مچ گیا اور وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا وہ شخص. جب لوگ صبح بیدار ہوئے کہ یہ کون ہے، اس شخص کا ارادہ یہ تھا کہ بھائی کو قتل اگر کر دیا گیا چچا زاد بھائی کو تو اس کا دو فائدہ ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو دیا ملے گا، جو مرڈر کے عوض میں جو اماؤنٹ دیں گے لوگ، وہ بھی میرے حق میں آ جائے گا. اور دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ جو ریجیکٹڈ رشتہ تھا اس کو اپنا لیا جائے گا. تو ایک مرڈر سے دو فائدہ. بات حضرت موسیٰ تک پہنچی، کوہرام برپا ہو گیا. حضرت موسیٰ نے کہا کیا سارا کام بند، ہر ایک انسان یہاں پر آئے گا. ہر ایک انسان وہاں پر آ گیا. دوپہر کے وقت میں یہ چچا زاد بھائی جس نے مرڈر کیا تھا گریا اوزاری کرتے ہوئے اس کی لاش پر گر گیا. اور کیا کہتا ہے کہ کس نے میرے بھائی کو مار دیا، یہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے. اب جس نے بھی میرے بھائی کو قتل کیا ہے یا تو اس کی معرفی کی جائے یا نہیں تو دیا مجھے عطا کیا جائے. اب قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے کہتی ہے موسیٰ آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ حقیقت کو روشن اور واضح کریں ہمارے لیے. حضرت موسیٰ نے جب بارگاہ الہی میں ہاتھ کو بلند کیا تو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کیا جائے. اب جب گائے کو ذبح کرنے کی بات آئی تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ بہت مبہم سی بات ہے، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں کیا کہ گائے کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے اعضاء کو لے کر جب ان کے بدن پہ پھیرا جائے گا تو یہ زندہ ہو جائیں گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ اللہ کا حکم ہے اور تم کو حکم بجا لانا ہے. اب قوم بنی اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے معرفی کرے کہ گائے کیسی ہو. معرفی کیا گیا کہ گائے نہ بچہ ہو نہ بوڑھی، یعنی جوان. بولا یہ کوئی واضح نشانی نہیں ہے اور واضح کریں. بولا یہ گائے زرد رنگ کی ہو. بولا کچھ اور ایکسپلین کریں. پھر حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی. اب یہ کہا گیا کہ گائے ایسی ہو جس کو کسی کام میں استعمال نہ کیا گیا ہو اور اس کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہو اور وہ ہر ایک عیب سے خالی ہو اور اتنی خوبصورت وہ گائے ہو کہ جیسے ہی کوئی اس کو دیکھے اس میں جذب ہو جائے، اس میں کوئی جذابیت ہو. اب رضوان گرامی ان لوگوں نے کہا بالکل صحیح، اب ہم سمجھ گئے یہ واضح نشانیاں تھیں. اب جب لوگ اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو یہ گائے کس کے پاس نکلی؟ اسی شخص کے پاس جس کے باپ نے اپنے بیٹے کے اس سے رحمی کے عوض میں وہ گائے کا بچڑا عوض کیا. اب جب یہ لوگ اس کے پاس پہنچے دیکھا کہ ساری خصوصیت اس گائے میں پائی جا رہی جو اللہ نے بتایا ہے. اب جب بولی لگائی گئی تو انہوں نے قیمت سے کئی گنا زیادہ بتایا. یہ لوگ اپنے نبی کے پاس گئے کہ بہت زیادہ قیمت ہے. نبی نے کہا جاؤ خرید کر لاؤ. اب جب یہ لوگ واپس آئے اس جوان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں دو برابر قیمت دینے کو راضی ہوں، مجھے یہ گائے کا بچڑا دے، یہ گائے دے. وہ شخص کہتا ہے میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں. اپنی ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا جا کر کہہ دو کہ اب جو قیمت تھی اس کی دگنی قیمت. انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہو گئی، ابھی تو دو برابر قیمت پہ بات ہوئی تھی، اب یہ قیمت دگنی کیسے ہوگی؟ کہا لینا ہے دو نہیں تو جاؤ، قیمت یہی رہے گی. جب وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس گئے
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم خرید کر لانا ہی ہے. اب جب دوبارہ آئے تو قیمت اس قیمت کی دگنی ہو گئی. پھر واپس گئے. کئی مرتبہ جب یہ سلسلہ چلا تو قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اس گائے کو جب ذبح کیا جائے گا تو اس کے کھال میں جتنی سونے کی اشرفیاں اکٹھا ہوگی اس قیمت کے برابر یہ گائے کی قیمت ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا خرید کر لانا ہی ہے اس گائے کو. گائے خریدا گیا. اس شخص کو یہ اولاد کو یہ اشرفیاں عطا کی گئی اور یہ اس کی باپ کی دعا تھی اپنے بیٹے کے حق میں جو آج قبول ہوئی. ایک سلوات پڑھی. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کو اس مردے کو زندہ کرنا تھا کہ اس نوجوان کو امیر کرنا تھا. اس نوجوان کو امیر کرنا تھا. یہ نوجوان زندہ ہوتا ہے اور یہ گواہی دیتا ہے کہ میرے چچا زاد بھائی نے مجھے قتل کیا. اپنے نبی سے طلب کرتا ہے کہ اے نبی مجھے عمر عطا کرے. تو نبی نے ان کو 70 سال کی عمر عطا کیا. تو یہ ہے جانے گرامی اگر ایک انسان اپنے والدین کی دعا کو حاصل کر لے تو اس دنیا میں بھی بے پناہ برکتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. بے پناہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. اور چونکہ جانے گرامی کل نبی اکرم کی شہادت تھی تو ایک مختصر سا ایک روایت نبی کے حوالے سے کہ نبی جب آخری عمر میں اپنے بستر بیماری پر تھے اور زہر کا اثر اتنا زیادہ شدید تھا کہ جسم لاغر ہو چکا تھا اور ہڈی جسم کی آیا تھی. اور جب نبی نے علی کو اپنے پاس بلایا کہ علی میرے پاس آ جاؤ. پاس بلایا اور یہ کہا کہ جاؤ لوگوں کو بلند آواز میں یہ کہہ دو کہ اے لوگ اگر کسی کے والدین نے اپنے بچے کو عاق کیا ہے تو اللہ کی لعنت اس شخص پر ہے. اگر کسی مزدور کی اجرت اس کو عطا نہیں کی گئی ہے تو اللہ کی لعنت اس پر ہے. اگر کوئی غلام اپنے مالک سے فرار کر گیا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر ہے. علی گلیوں میں بازاروں میں نکلتے ہیں اور بلند آواز میں اس کو نقل قول کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی سن چکے ہیں کہ والدین کے ساتھ اگر نیکی نہ کرے تو والدین آنکھ کر دیتا ہے اور اگر والدین آنکھ کر دے تو اللہ کی عذاب اس پر نازل ہوتا ہے. یہ ساری باتیں غلام اگر اپنے مالک سے فرار کر جائے تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اگر کوئی اجیر کسی نے کسی کو مزدور رکھا ہے اور اس کو حق نہ ادا کیا جائے تو اللہ کی لعنت اس پر ہے. لوگوں نے کہا کوئی نئی بات نہیں ہے. اور جب علی لوٹ کر آئے اور جب نبی اکرم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ لوگوں نے اس بات کی سنگینی کو نہیں سمجھ پائے تو نبی نے کہا کہ علی والدین کا آنکھ کرنا مطلب کیا ہے؟ یہ میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں. اگر کوئی ہماری اطاعت نہیں کرے گا تو ہمارے ذریعے سے آنکھ کر دیا جائے گا اور ہم اس امت کے اجیر ہیں. ہماری اجرت کو اگر عطا نہ کیا جائے گا تو اللہ کے قہر میں وہ مبتلا ہو جائے گا انسان. اور اگر کوئی انسان ہم اس کے مولا ہیں اگر کوئی ہم سے فرار کرتا ہے تو اللہ کی لعنت کا وہ شکار ہو جائے گا. تو جانے گرامی باپ ہو تو کیسا باپ ہو؟ باپ ہو تو امیر کائنات جیسا باپ ہو. باپ ہو تو نبی اکرم جیسا باپ ہو. کیسا باپ ہو؟ کہ جانے گرامی کوفے کے بازاروں میں رات کی تاریکی میں جب سارا کوفہ سو جاتا تھا اور مولا کائنات اپنے دوش مبارک میں سوکھی روٹیاں رکھتے تھے, وہ کھجور رکھتے تھے اور گلیوں میں بازاروں میں یتیم بچے بیوائیں بے سہارا لوگ گلی کے راہ کو دیکھتے تھے کہ کوئی مددگار آئے گا, کوئی بھوکے کو سہارا دینے والا آئے گا. اور ایک انسان تھا جو جذام کی بیماری میں مبتلا تھا. اس کی بیماری اتنی شدت پہ تھی کہ لوگوں نے اس کو نکال کر اپنے گھروں سے دور صحرا میں پھینک دیا تھا. دور صحرا میں پھینک دیا تھا اور اس کی یہ حالت تھی کہ اس کے چہرے اور بدن پر مکھیاں گھنت رہی ہوتی تھی اور گرد و غبار اور خاک میں وہ مبتلا ہو جایا کرتا تھا. لیکن امیر کائنات
جب بچوں کو کھانا دے کر، بیواؤں کو کھانا پہنچا کر، یتیموں کو کھانا اور کھجور پہنچا کر جب آخر میں اس کے قریب جاتے تھے تو ایک مرتبہ اسے اپنی آغوش میں لیتے تھے، اس کے زخم پہ سے اپنے رومال کو پھیرتے تھے، مرہم لگایا کرتے تھے، اس کے سر کو اپنے آغوش میں لیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اس کو کھلایا کرتے تھے۔ بھائیان گرامی، یہ اتنی مجبوری ہے کہ حضرت ابراہیم نے کے پاس جب ملک الموت آئے کہ حضرت ابراہیم کی روح قبض کر لی جائے تو حضرت ابراہیم نے کچھ مہلت مانگا اور اللہ نے حضرت ابراہیم کو مہلت دیا۔ کیوں دیا؟ تاکہ حضرت ابراہیم ان کی عبادت کرے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے جب بوڑھے انسان کو دیکھا کہ یہ بوڑھا انسان کا ہاتھ کانپ رہا ہے اور جو یہ اپنے منہ میں نوالا رکھ رہا ہے تو یہ نوالا منہ سے اس کے داڑھی پر اور کپڑوں پر گر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم لرز گئے کہ اللہ قبل اس کے کہ مجھے یہ دن دکھائے مجھے اس دنیا سے اٹھا دیجیے۔ لیکن ہمارے امیر کائنات اس انسان کو جو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اس کے سر کو اپنے آغوش میں رکھ رہے ہیں، جس کو لوگوں نے دور کر دیا ہے خود سے، اس کو اپنے آغوش میں رکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں۔ باپ یہ تو ایسا مہربان ہوا ہو، لیکن جانے گا ہمیں اس امت نے کیا کیا؟ جہاں پہ رسول خدا کو شہید کیا، وہاں امام حسن کو زہر دیا، اس طرح سے زہر دیا کہ جب امام طے کر رہے تھے تو جگر کا ٹکڑا ٹکڑا ہو کر امام کے دہان مبارک سے تش میں گر رہا اور امام کے سامنے فرما کری تھی۔ ایک مرتبہ فرما کو کہتے ہیں فرما میرے قریب آنا، ذرا اپنے پاس یہ تعویذ رکھنا، اور دیکھو جب میرا حسین بڑے مصیبت میں ہو تو اس تعویذ کو کھول کر دیکھیے۔ امام حسن بھی اپنے اس مصیبت میں کس کی مصیبت کو یاد کر رہے ہیں؟ امام حسین کی مصیبت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور باب اعلیٰ، ایک طرف ماں کی اہمیت ہے، ایک طرف باپ کی اہمیت ہے، یہ امت کے باپ ہیں ہمارے امام۔ وہیں اذلان گرامی ماؤں نے بھی الگ کردار عطا کیا ہے۔ جہاں ہم امام حسین کے غم کو یاد کرتے ہیں، جہاں پہ ہم امام حسن کے غم کو یاد کرتے ہیں، وہیں امام حسن اور امام حسین کی ایک بہن ہے جناب زینب۔ ابھی بھائی کے زخم کو دیکھا ہے، ارے بھائی کو دیکھا ہے کس طرح سے بھائی حسن کا کلیجہ کٹ کٹ کر تش میں گر رہا ہے، لیکن آج زینب ماں کا وہ کردار ادا کر رہی ہے کہ آج جناب زینب سید سجاد کے لیے بھی ماں ہے، علی اکبر کے لیے بھی ماں ہے، قاسم کے لیے بھی ماں ہے، اونو محمد کی بھی ماں ہے، علی اصغر کی بھی ماں ہے۔ ہائے باب اعظم، کیا کیا غم نہ اٹھایا ہے جناب زینب نے۔ ایک مرتبہ اونو محمد کا لاشا دیکھا لیکن جناب زینب نے گریہ نہیں کیا، علی اکبر کا دیکھا گریہ ازاری کیا، قاسم کا دیکھا گریہ ازاری کیا، قاسم کے اس کلیجے کو دیکھا جس پہ برچھی کی ہنی لگی تھی۔ بھائی حسن کا جنازہ تیر پہ دیکھا تھا نا، آج زینب کو وہ دن نصیب ہوا ہے کہ بھائی حسن کے چاند سے ستارے کو دیکھ رہے ہیں کہ جس کی پسلیاں اس طرح سے چور چور ہیں کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب ہیں، بائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب ہیں۔ زینب ہر ایک پر گریہ کر رہی ہے، لیکن یہ عجیب ماں ہے، اگر گریہ نہیں کیا ہے تو اونو محمد پہ گریہ نہیں کیا ہے۔ ہائے باب اعظم، جب اونو محمد کا جنازہ آیا ہے نا تو زینب نے بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے صدقے کو قبول کیا۔ ہائے باب اعظم، 11 محرم کی صبح لاشوں کے درمیان سے زینب کو گزارا جا رہا ہے، ہر ایک لاشی کو دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو ہے، گریہ کر رہی ہے، لیکن اپنے نونہال اونو محمد کی طرف نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ جب کربلا سے روانہ ہو رہی تھی تو آنکھوں کو بند کیا، کہا بیٹا اونو محمد ماں جا رہی ہے بیٹا، خدا حافظ۔ اور باب اعظم، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام میں جب سروں کو واپس کیا گیا، ہر ایک ماں نے اپنے بیٹے کا سر کو قبول کیا ہے، لیکن زینب نے اپنے بچوں کے سر کو قبول نہیں کیا۔ اگر ماتم کیا ہے تو امام حسین کا ماتم کیا ہے، قاسم کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا۔ زندان سے رہائی کے بعد مدینے گئی ہے، بھائی حسن کی قبر پہ گئی، ارے ہر ایک کا ماتم کیا، اونو محمد
کے قبر پہ گئی، ہر ایک کا ماتم کیا، اولو محمد کا ماتم نہ کیا۔ نانا کے قبر پہ گئی، ہر ایک کا ماتم کیا، اولو محمد کا ماتم نہ کیا۔ لیکن ارباب اعضا ماں تھی نا، جیسے ہی در کو کھولا ہے، ایک مرتبہ مسلح پہ نگاہ پڑی، ارے مسلح کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، کہا بیٹا اولو محمد اب ماں کو جینے کا جی نہیں چاہتا، ارے ماں جیے تو کس کے سہارے جیے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں مرحوم کے روح کے حساب۔ مولا
سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل مطالعات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب غریب، حالات در کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کمزور کوئی تیر نہ اسے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے پوریاں، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پہنتی بیٹھی وہ غمزدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پیدل کے پاؤں کا بوسہ نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سیسیاں، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان، رخ پر بنی تشمر کی ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماشوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا، میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا، کہتی تھی میں یتیم مجھ پر نہ مار کے، منتیں وقت کی ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کے، چھینی ہے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کے، یہ درد جب پدر کو سنایا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، باعث لکھے گا کون سکینہ کی بے کسی، لاشا شہے زمین سے وہ جسم جدا ہوئی، لگتا ہے اب جیے گی نہ بچی حسین کی، جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈ ہوئی، بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا
نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا
غربت تیری تڑپاتی ہے امو کہاں گئے رو کر سکینہ کہتی ہے امو کہاں گئے یہ سچ ہے تمہیں چھوڑ کے ہرگز نہ جیوں گی مر جاؤں گی میں پیاس کا شکوہ نہ کروں گی بس راہ تیری تقدیر ہے امو کہاں گئے رو کر سکینہ کہتی ہے امو کہاں گئے جس وقت تماچے اسے ظالم نے لگایا دریا کی طرف دیکھ کے منہ کو بلایا رہے کہ یہی کہتی ہے امو کہاں گئے رو کر سکینہ کہتی ہے امو کہاں گئے اے انتظام حال بھلا کیا کروں بیان آنکھوں سے بار بار میرے اشک ہے رواں آواز جب بھی آتی ہے امو کہاں گئے رو کر سکینہ کہتی ہے امو کہاں گئے رو کر سکینہ کہتی ہے امو کہاں گئے
تنہائی سے آ گئی دشمن کی نظر جانے کس تنہائی سے آ گئی دشمن کی نظر اب سکینہ نہیں اٹھے کہ چلو
بیٹھے